اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنوری کا آداب و سلامت. ناظرین، آج بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے. پاک چائنا اقتصادی راہداری، پاک چائنا کوریڈور، یہ منصوبہ ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور آج بات کریں گے اس حوالے سے سینئر جرنلسٹ سردار نوید احمد صاحب، جو کافی عرصے سے، جس وقت اس کی 6 مگوئیاں ایوان اقتدار کے اندر تھیں، اس وقت یہ تحریریں اپنی لکھتے تھے. ان کا ایک دل دریا ایک آرٹیکل ہے جس میں مختلف اخبارات میں انہوں نے اپنے آرٹیکل ان کی شائع ہوئے، اس میں اس کی افادیت کے حوالے سے اس وقت انہوں نے روشنی ڈالی تھی. آج جو بات کریں گے، آج حویلیاں سے تھاکوٹ تک جو 118.9 کلومیٹر روڈ ہے، جو ہزارہ ایکسپریس جسے کہا جاتا ہے، اس کے 115 تقریباً پل ہیں، 469 کلورٹس ہیں جو پانی کی نکاسی کے لیے بنائے گئے ہیں. اس میں ٹوٹل 6 ٹنل ہیں اور یہ 8 جو اضلاع ہیں اس سے ہو کر گزرتی ہے. نوید صاحب، پاکستان سی پیک یہ بڑا اچھا ایک منصوبہ تھا. جس وقت اس کی 6 مگوئیاں ایوان اقتدار کے اندر تھی تو آپ نے اس وقت اپنے آرٹیکل، اپنی تحریروں میں ان چیزوں کو لاتے تھے. اس میں اس کی افادیت اور اس کے حوالے سے جو ہماری معیشت کے اندر مثبت اثرات پڑیں گے، آج اس کا بخوبی مجھے بھی اندازہ ہوا، کیونکہ آج میں نے وزٹ کیا اویلیہ سے تھاکوٹ تک. جو 7 گھنٹے کا سفر تھا وہ 2 گھنٹے میں طے کیا. اور وہاں پر جتنے بھی ہزارہ ایکسپریس وے پر جو موٹر وے پولیس کے اہلکار موجود تھے، اس کے ساتھ نیشنل ہائی وے کے جو اہلکار ہیں وہ موجود تھے، خوش اخلاق عملہ، فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات، اور ساتھ مقامی جتنے دیہات ہیں، آبادیاں، بڑے خوش تھے وہ لوگ. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ہارون تنوری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ، اس کی 6 مگوئیاں آ رہی تھی ملک کے اندر، اور پارلیمنٹ اور جو ہمارے مواصلات کے محکمے ہیں، تعمیرات کے، ان کے اندر جب اس پہ بات ہو رہی تھی تو سارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ منصوبہ نہیں ہو سکتا. اچھا. اور اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ میاں محمد نواز شریف تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو گورنمنٹ گزری تھی، آصف علی زرداری صاحب، اور جس میں یہ سائن ہوا تھا، یہ معاہدہ سائن ہوا تھا، ایم او یو سائن ہوا تھا. پریکٹیکل اس کے اوپر ابھی دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ نہ صرف ہمارے ہزارہ کے لیے، بلکہ یہ موٹر وے کے، ایکسپریس وے کے اوپر جتنے بھی اضلاع آتے ہیں، علی پور سے لے کے کوہستان، اپر کوہستان، لوور کوہستان تک، ان علاقوں کو اگر ترقی دینی ہے تو وہاں پہ جو سفری سہولیات ہیں وہ اس سے زیادہ آسان بھی ہو جائیں گی، سستی بھی ہو جائیں گی. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور میں ڈرائی پورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی کہ ڈرائی پورٹ کہاں کہاں پہ بنائے جائیں. تو کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈرائی پورٹ ہے کیا چیز. لیکن جب فیزیبلٹی تیار ہوئی، اس میں نوشہرہ کی بات بھی ہوئی، اس میں ہمارے یہ حویلیہ کے پاس بھی ایک ڈرائی پورٹ رکھا گیا. اور پھر دیکھیں اسی دور میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے، انہوں نے چائنا کے صدر کو تو یہاں پہ دورہ نہیں کرنے دیا، لیکن اپنے لیے انہوں نے حویلیہ کے پاس ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 600 کنال اراضی اسی دور میں مختص کر دی تھی. اب دیکھیں یہ جس کی بندر بانٹ ہوئی ہے، جو وہ تو بندر بانٹ ہوگی، وہ جو انویسٹر تھے الیکشن کے، ان کو وہاں پہ پلاٹ دے دیے گئے، وہاں پہ سڑک بنا دی گئی ہے، کھمبے خالی لگا دیے گئے ہیں، اس پہ تو عمل نہیں ہوا. 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں رہی ہے، اس کے اوپر کام بن رہا ہے ابھی. جو کیونکہ یہ اویلیاں سے تھاکوٹ تک ہے، اس کا سفر کیا ہے، اس میں بڑے اچھے انداز سے وہ روڈ بنا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کی فول پروف سیکیورٹی ہے. اگر اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یا یہ جو 3.5 سال ان کو ملے تھے، یہ کوئی پازیٹیو کردار ادا کرتے تو یہ کوہستان تک، گلگت تک پہنچ جاتی؟ دیکھیں 3.5 سال میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 3.5 سال سے پہلے 10 سال پہ آ جائیں، 10 سال سے پہلے 6 سال پہ آ جائیں. ابھی آپ نے بتایا جی کہ یہ جو اویلیہ تھاکوٹ کا موٹر وے ہے، اس کے اوپر تقریباً 115 پل ہیں. ہم 10 سال میں سربن چوک کے اوپر انڈر پاس نہیں بنا سکے، اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اس دوران یہاں پہ 115 پل بن گئے. اگر جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس میں دلچسپی لیتی، وفاق کے ساتھ تعاون، صوبائی گورنمنٹ نے انٹرچینج کے لیے اعلان کیا تھا نا 4 کروڑ کا، وزیر اعلیٰ کے پی نے، یہ محمود خان نے، مشتاق علی صاحب کے گھر میں، جی کہ ایبٹ باز والوں کو
بائی پاس کے لیے ہم 4 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. دیکھیں اب جا کے جو آپ نے آج ایک سٹوری بریک کی ہے اس کے مطابق انٹرچینج تو آج وزیر اعظم نے منظوری دی ہے. بالکل آج اور وہ تناول اور اعتبار کے لیے شملہ کے مقام سے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تناول کا ہمارا علاقہ تھا جو اس سی پیک سے کٹا ہوا تھا. اب مجھے یقین ہے کہ اگر سیاحت کی بات کرتے ہیں تو تناول بھی خوبصورتی کے اعتبار سے کہیں پیچھے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح بڈگرام کی وادیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, بہت خوبصورت. اب بڈگرام کی وادیوں کے اندر جو سندھ کے اتنی دریائے سندھ کے ساتھ یہ مکمل جو روڈ جاتی ہے ایکسپریس وے, جی ساتھ ساتھ دریائے سندھ جاتا ہے, بہتا ہے, اور ساتھ یہ جاتی ہے. اس میں سب سے بڑی بات دیکھیں ہری پور سے لیں, ہری پور بھی ہزارہ میں آتا ہے, ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرا, پھر اس کے ساتھ بٹگرام, تورگار کو بھی بٹگرام سے اسی سی پیک سے رستہ جاتا ہے, اس کی روڈ بھی اسی سی پیک سے جاتی ہے, اسی ایکسپریس وے سے جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ آگے چلے جائیں آپ کوہستان, 3 کوہستان ہیں, 3 اضلاع ہے, 8 ہی ہو جاتے ہیں. سوات اور شانگلہ وہ بھی ساتھ ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا ہے, دوسری طرف وہ شانگلہ کا علاقہ ہے, کے پی کے دوسرا شانگلہ سوات والا علاقہ ہے خیبر پختونخوا. دیکھیں اب جس طرح بات کر رہے ہیں آپ شانگلہ کی بھی اور سوات کی بھی, الپوری کے علاقے کی, اب یہ بات ٹاپک سے اتر جاتی ہے اور آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی, لیکن تربیلا ڈیم بنا, اس کے ساتھ کیا ہوا ریلٹی کے بعد اباسین ڈویژن کی بات جو کر رہے ہیں, اباسین ڈویژن کی بات کیوں ہو رہی ہے کہ داسو کے مقام پہ ڈیم بن رہے ہیں. اس کی رائلٹی کے حوالے سے جو اب اس رائلٹی کو ہتھیانے کے اس پہ ایک مکمل پروگرام کریں گے, اس کے اوپر آپ مکمل پروگرام کریں. لیکن دیکھیں آج جو بات ہے یہ سی پیک جو ہزارہ ایکسپریس وے ہے, جو سی پیک بنا ہے, جی سی پیک میں سب سے زیادہ ہزارہ مستفید ہوئے. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ میں آج بخوبی میں نے دیکھا ہے. میں جس وقت بٹگرام میں گیا ہوں وہاں میں کیونکہ رستے سے جاتے ہوئے میں نے اسٹے بھی کیا مختلف جگہوں پر. جس شخص سے بھی ملا ہوں, ملاقات کی, اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سی پیک سے آپ کو کیا فائدہ ہے. انہوں نے کہا جی پہلے یہ جو روڈ جو پرانی روڈ آتی ہے وہ تو ہمارے گاؤں سے کوسوں دور ہے, جی وہ 40-50 کلومیٹر تقریباً ہمارے گاؤں سے, ہمارے دیہاتوں سے, خاص کر بٹگرام کا جو ولیج ہے, مین ولیج ہے, اس سے دور ہے. اب یہ جو سی ایکسپریس وے جا رہا ہے یہ تو بالکل بٹگرام کے قریب سے جا رہی ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم پہلے 10,000-15,000 روپے کرایہ دے کر اپنے گاؤں تک اپنا سامان پہنچاتے تھے, اب ہمیں اس ایکسپریس وے کی وجہ سے بہت آسانی ہو چکی ہے اور ہم یہیں سے اسی پہ اترتے ہیں اور اپنے گھر اٹھا کر اپنے سروں پر لے جاتے ہیں. دیکھیں ارون تنوری صاحب, جو ہمارا بڈگرام ہے, جو ہمارا کوہستان ہے, اچھا اسی کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر سیفٹی کے حوالے سے موٹر وے کے ایک اہلکار وہاں موجود تھے, ذمہ دار موجود تھے, ان سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. روڈ کا نام ہے E35 ہزارہ ایکسپریس وے. اس پہ سپیڈ لمٹ جہاں پہ ڈیول کیریج ہے وہاں 80 ہے, لیکن جہاں سے سنگل روڈ ہو جاتا ہے وہاں 60 ہے LTV کے لیے اور 60 ہی ہے HTV کے لیے. اس سے اباؤ ہم پھر ان پہ چالان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ روڈ پہ چونکہ جگہ جگہ کٹ بنے ہوئے ہیں, لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے, روڈ یوزر سے ہم یہی کہیں گے احتیاط سے گاڑی چلائیں کہ یہاں پہ اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, یا کوئی لوگ یا بچے یا کوئی روڈ پہ آ جاتے ہیں. احتیاط سے گاڑی چلائیں, یہاں زیادہ ایکسیڈنٹ کا ریشو زیادہ ہے بنسبت دوسری موٹر وے کے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ہماری یہی سب کو ایڈوائز ہے کہ خیریت سے جائیں, خیریت سے آئیں. جی تو نوید صاحب, آپ نے جانا کہ وہ موٹر وے کے اہلکار جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے سیفٹی کے حوالے سے. یہاں پر جو ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک لائن جس جگہ پر ہے وہاں کتنی رفتار آپ نے رکھنی ہے, 2 روئے جہاں ہے وہاں آپ نے کتنی رفتار رکھنی ہے بڑی گاڑیاں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو خاص کر یہ روڈ جاتی ہے اس کے اوپر چھوٹی گاڑیاں بھی جاتی ہیں, موٹر سائیکل بھی یہاں سے جاتے ہیں, راداریاں بھی ہیں مختلف لوگوں کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے پاکستان بھر سے آتے ہیں یا نادرن ایریا کا وزٹ کرتے ہیں وہ خاص کر اس جو پیس ہے ایکسپریس وے کا جو مانسیرا سے تھاکوٹ تک ہے اس کے اوپر احتیاط کریں, اور لائن کا استعمال کریں, اشاروں کا استعمال کریں, اور غیر ضروری اوور ٹیکنگ نہ کریں, اور خاص کر بارش کے موسم میں بڑا احتیاط اس میں کریں. یہ ساری سیفٹی اور سیکیورٹی. اور دوسرا ایک سب سے دلچسپ بات یہ لگی, وہاں پر تمام سیکیورٹی کے فل پروف تھے. نیشنل ہائی وے کی پولیس وہاں پر موجود تھی, مقامی پولیس وہاں پر موجود تھی, اس کے ساتھ موٹر وے پولیس بڑے خوش اخلاق اور بڑے اچھے طریقے سے ہر ایک جو آنے والے سیاح تھے یا جو لوگ تھے سفر کرنے والے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے. ہم جس وقت ان لوگوں کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ہمارا ایک پازیٹیو سائن آئے گا. اور دوسرا سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بہت فل پروف ہے
یہ اویلیاں سے لے کر تھاکوٹ تک اور اس سے آگے بھی. ارون تنوری صاحب، آپ تو جو NHA کی جو پولیس کے ادارے ہیں وہ تو وہاں پہ ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ہدایات بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ وقت دیکھیں کہ جب یہ تیار ہو رہا تھا جی اس دور میں سیکیورٹی انتہائی مشکل تھی، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں بڑے سیکیورٹی کے بڑے ادارے، انہوں نے بھی بھرپور دن رات ایک کر کے تھاکوٹ تک خدا کر کے اس کو کمپلیٹ کروا دیا ہے. بالکل. اب جیسا سننے میں آیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر تھاکوٹ سے آگے اس منصوبے پہ کام شروع ہو جائے گا. بالکل. وہ بھی کیوں شروع ہو رہا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، شہباز شریف والی PDM کی گورنمنٹ آئی ہے، نہ صرف عسکری قیادت نے بلکہ ہماری جو سول قیادت ہے، جو وزیر اعظم ہے، یہ متعدد بار دورے بھی کر چکے ہیں، چین کے صدر شی جی پنگ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، وہاں پہ ان کو یقین دہانی کرا چکے ہیں. ان کی یقین دہانی سے زیادہ جو ہمارے آرمی چیف گئے ہیں، انہوں نے جا کے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ فول پروف سیکیورٹی ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے چائنا کے دوست بھائی ہیں، وہ ان کے چہرے کے اوپر آپ نے اطمینان دیکھا ہوگا. بالکل. وہ بڑا نبی صاحب، اس میں ایک اور بات ہے، یہ جو 3.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں مختلف پروجیکٹس اس CPEC کے ساتھ آنے تھے. جی جس میں انسٹیٹیوشن ہو گئے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو گئے، لینگویج کے حوالے سے ہو گئے، ٹیکنیکل ووکیشنل کے حوالے سے ہو گئے. اس میں بھی صوبائی حکومت نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ یہ ایریا آتا ہے بدقسمتی سے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ، جو ابھی بھی اقتدار میں جن کو ملازمین کو دینے کے لیے بھی تنخواہیں نہیں ہیں، صرف وہ روڈوں کے اوپر شور شرابہ کر رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک پورا صوبہ ہے، اس پورے صوبے کو تو ڈھنگ سے چلائیں. دیکھیں سر، اگر یہ صوبائی گورنمنٹ جو 10 سال سے ہمارے اوپر ہے، حکومت کر رہی ہے، یہ اگر چاہتی کہ یہ ہمارے یہاں سے بے روزگاری ختم ہو، تو یہ جو چائنا کے CPEC کے منصوبے تھے، تھاکوٹ سے اویلیاں سے لے کے تھاکوٹ تک 118 کلومیٹر ہے. اگر صوبائی 118.9 کلومیٹر 118.9 کلومیٹر ہے. اگر صوبائی حکومت تعاون کرتی اور یہ جو 3.5 سال ہمارے ضائع ہوئے مرکز میں، تو یہ ہمارے اس ہزارہ سے کم از کم بے روزگاری میں بھی 118 کلومیٹر کے حساب سے کمی آتی. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. بارکیف دیکھیں، اتنے کم عرصے میں 115 پل تعمیر کر دینا، 469 کلورٹس. اب کلورٹس کے برساتی نالے ہیں، بارش ہوتی ہے ان سے سڑک کے اوپر پانی آتا ہے، اس کا انتظام کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس حوالے سے اگر تنوری صاحب ہم سب مل کے یہ پروگرام چائنا سے لے کے گوادر تک کریں تو ہماری قوم کو، ہمارے عوام کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو کل کو یہ کہتے تھے کہ سڑکیں بننے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی، سڑکیں تعمیر کرانے سے کوئی ترقی نہیں ہے، آج انہی کسی کی تعمیر کی ہوئی سڑکوں کے اوپر جب جاتے ہیں، جب ایک شور ہنگامہ برپا کرتے ہیں، تو انہیں اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو ابھی ترقی کی ضرورت ہے، اور 3 ماہ کے بعد اللہ نے چاہا تو یہی CPEC کا منصوبہ جب دوبارہ شروع ہوگا تو ملک ترقی کر جائے گا. جی شکریہ. جی شکریہ. ناظرین و سامعین، یہ تھے سردار نوید احمد صاحب، جن کی زبانی آپ نے ہزارہ ایکسپریس کے حوالے سے جانا. ہزارہ ایکسپریس وے کی بل کھاتی دریائے سندھ کے ساتھ روڈ، سڑک، خوبصورتی اور نیچرل بیوٹی جو یورپ سے کم نہیں ہے. یہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا. آپ اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت یہ خطہ ہے. اس میں بالکل بجائے انہوں نے کہا کہ 118.9 کلومیٹر کے حساب سے بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہونا تھا اگر ان 3.5 سالوں میں پازیٹیولی اس کے اوپر کام کیا جاتا. روڈ جس وقت بنتے ہیں آمد و رفت میں آسانی ہوتی ہے، اس میں معاشرت جو ہے وہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. آج جیسا کہ یہ مختلف جو بڈگرام ہے، تھاکوٹ ہے، اور اس کی ریموٹس ایریا جتنے ہیں، یہاں پر ان لوگوں سے جس وقت ملاقات ہوئی تو وہ خوشی سے کھلکھلا رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی پتہ ہی نہیں تھا، جس وقت یہ آیا مکمل ہوا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہمارے اوپر کتنے پازیٹیو اثرات آئے ہیں. اب ہمارے جو کرائے اتنے زیادہ پہلے لگتے تھے، اب ہماری کرایوں سے جان چھوٹ گئی ہے، ہمارے گھر سے روڈ جا رہا ہے. اور دوسرا، آنے جانے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ بھی نگہداشت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ان کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اس میں رستے میں راہداریاں ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو نادرن ایریا کا رخ کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کے اوپر اپنی سپیڈ لیمٹ جو ہے، جو موٹر وے کے قانون ہیں، نیشنل ہائی وے کے جو قانون ہیں، ان رولز کو فالو کریں اور
احتیاط سے چلیں تاکہ اس پہ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی سیف کیا جا سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 3 ماہ کے اندر اندر نیکسٹ آگے جو کام شروع ہونے والا ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.